بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طلاق کو ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، تو مردوں کو کیوں طلاق کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا عورت کیوں مرد سے طلاق مانگنے پر مجبور ہو جاتی ہے؟ اس عمل کی ناپسندیدگی کا اندازہ ان روایات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مستدرک الحاکم کی ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین گناہ یہ ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرے اور جب اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے تو اس کو طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی ہڑپ کر جائے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، اے معاذ، روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرمائی جو غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور روئے زمین پر کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرمائی جو اس کے نزدیک طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ ہو۔ اسلام میں طلاق کو ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جتنے نبی بھی آئے، ان کی شریعت میں بھی میاں بیوی میں طلاق کو برا ہی سمجھا جاتا تھا۔ طلاق کے لغوی معنی ہے چھوڑنے اور آزاد کرنے کے، یعنی بیوی کو نکاح کی قید سے آزاد کرنے کا نام طلاق ہے۔ یہ جائز و مباح ہونے کے باوجود ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیوں اپنی بیوی کو طلاق دی؟ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کیوں اس اللہ کے ناپسندیدہ عمل کرنے کا حکم دیا؟ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں، نبیوں اور اولیاء کرام کو طرح طرح کی آزمائش میں ڈال کر امتحان لیتا رہتا ہے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی بچے کو مکہ مکرمہ کی ایک وادی میں چھوڑ دیا جہاں ہر طرف ویران پہاڑ تھے۔ کچھ سالوں بعد حضرت ابراہیم کو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی بچے کو ملنے اس وادی میں تشریف لایا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوتے گئے، ارد گرد نہ کوئی شہر تھا نہ ہی روزی کمانے کا ذریعہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کر کے لاتے اور گوشت کھا کر اپنا گزر بسر کرتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ سارا دن حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کی تلاش میں رہتے پر کچھ ہاتھ نہ آتا۔ حضرت اسماعیل کی شادی بنو جرہم قبیلے میں ہوئی۔ ایک دن حضرت اسماعیل شکار کرنے کے لیے کسی جنگل میں گئے ہوئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گھر تشریف لائے تو گھر میں حضرت اسماعیل کی بیوی سے دریافت کیا کہ حضرت اسماعیل کہاں ہیں؟ بیوی نے بتایا کہ وہ شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ بہو نے حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی کے لیے کچھ کھانے پینے کو نہ دیا۔ حضرت اسماعیل کی بیوی سے وہ حال احوال پوچھنے لگے۔ وہ کہنے لگی، بس زندگی گزر رہی ہے، کبھی شکار ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے، بہرحال گزارا ہو رہا ہے۔ اس نے اس طرح ناشکری کے الفاظ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار فرمایا اور پھر فرمایا، اچھا مجھے واپس جانا ہے، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور ساتھ میں کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے تبدیل کر لو۔ شام کو جب حضرت اسماعیل گھر آئے تو بیوی نے کہا، آج ایک بزرگ گھر آئے تھے، انہوں نے گھر کے حالات کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ مشکل سے گزر بسر ہو رہا ہے۔ اس بزرگ نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل ڈالو۔ جب اسماعیل نے ساری بات سنی، جواب میں کہا کہ وہ میرے باپ تھے، وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ تیری بیوی ناشکری ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد ان کی شادی ایک دوسرے قبیلے کی نیک و پرہیزگار عورت سے ہوئی۔ چند سال بعد حضرت ابراہیم پھر یہاں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل گھر میں نہ تھے۔ حضرت ابراہیم نے بہو کو سلام کیا اور دریافت کیا کہ آپ کے خاوند کہاں ہیں؟ جواب میں بہو نے کہا کہ وہ شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ بہو نے بزرگ کی خوب مہمان نوازی کی، کھانے کے لیے بنا ہوا گوشت دیا اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ یہاں قریب ترین کوئی شہر نہ ہے جہاں سے ہم گوشت کے علاوہ کوئی اور چیز خرید سکیں، مہربانی فرما کر ہمارے اس کھانے کو قبول فرمائیے۔ جب بزرگ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو بہو نے گرم پانی سے ہاتھ دھلوائے۔ بہو نے اس بزرگ کے آرام کرنے کے لیے بستر بچھایا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو بہو نے گرم پانی کیا اور حضرت ابراہیم کو پانی کے ساتھ وضو کروایا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز ادا کی اور دعا کی کہ اے خدا ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عورت کی مہمان نوازی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابراہیم کا اس عورت سے کھانے پینے کے بارے میں دریافت کرنے پر عورت نے کہا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خدا جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ میرا خامند شکار کر کے لاتا ہے، ہم وہ گوشت کھا کر گزارا کرتے ہیں اور آب زمزم کا پانی پی کر ہم خوش باش زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات حضرت ابراہیم کو بہت پسند آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ان کے گوشت اور پانی آب زمزم میں اضافہ فرما۔ حدیث نبوی ہے کہ اگر اس وقت ان کے پاس کوئی اور پھل یا اناج ہوتا تو ضرور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اضافے کی بھی دعا فرماتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ لوگ گوشت اور پانی سے زندگی بسر کرنے لگے۔ اس کی نسبت دوسرے علاقوں کے لوگ گوشت اور پانی سے گزر بسر نہیں کر سکتے تھے، اور کہا کہ بیٹا جب آپ کے خامند تشریف لائیں تو ان کو میرا سلام پیش کرنا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کو ہمیشہ سلامت رکھنا اور خوشباش زندگی بسر کرنا۔ بہو سے یہ الفاظ کہہ کر اجازت طلب کی اور واپس تشریف لے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر پہنچے اور یہ پیغام سنا تو بہت خوش ہوئے اور اپنی بیوی کو بتانے لگے کہ وہ میرے والد گرامی تھے اور ان کے اس پیغام کا مطلب ہے کہ آپ ایک اچھی با کردار، با وفا اور صابر بیوی ہو اور مجھے آپ کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ بیوی تھیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حاملہ ہوئی اور ان کی نسل اسی عورت سے آگے چلی۔ یہ واقعہ تمام اسلامی اور تاریخی کتابوں میں صحیح سندوں کے ساتھ درج ہے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو طلاق کا حکم دیا، حالانکہ یہ عمل اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود اللہ نے اسے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ کسی مصلحت کے سبب دینے کی اجازت بھی دے رکھی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے تفصیلی احکامات موجود ہیں۔ مفسرین نے حضرت اسماعیل کی اپنی بیوی کو طلاق دینے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ ان کی بیوی ناشکری، عیش و عشرت کی طلبگار اور خاوند کے ساتھ بے وفا ثابت ہو چکی تھی، جس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ چاہا کہ ان کے بیٹے کی اولاد ایک ایسی بیوی سے چلے، اس لیے کہ نیک بیوی اپنے خاوند کی عزت و سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، ہر کسی کے سامنے اپنی تنگی کا واویلا نہیں کرتی، جو کہ بری بیوی کی خصلت ہے، جو کہ نبی کے گھرانے کے شایان شان نہ تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے صاحبزادے کو طلاق دینے کا حکم فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں خدا کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ پاک میرے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں بروز قیامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔